یہ دنیا مومن کے لیے ایک قید خانہ ہے، جبکہ کافر کے لیے یہی جنت ہے۔ کوئی بھی ایسا انسان نہیں جو اس دنیا میں رہ کر گناہ نہ کرتا ہو، لیکن جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ مدینے میں مسجد نبوی کے قریب ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان رو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے ساتھ کوئی بڑا حادثہ رونما ہوا ہو۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے صحابہ سے کہا اس کو مسجد میں بھیج دو۔ وہ جوان مسجد میں داخل ہوا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور رونے کی وجہ پوچھی۔ اس نے عرض کیا میں کیوں نہ روں، میں نے ایسے گناہ کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے مجھے جہنم میں بھیج سکتا ہے، مجھے میرے گناہوں کے بدلے دردناک عذاب دیا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے خدا کے ساتھ شرک کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں شرک سے پناہ چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے کسی کا قتل کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا تیرے گناہوں کو بخش دے گا، اگرچہ بڑے بڑے پہاڑوں کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ اس نوجوان نے کہا میرے گناہ بڑے بڑے پہاڑوں سے بھی بڑے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تیرے گناہوں کو ضرور بخش دے گا، چاہے وہ ساتوں سمان و زمین، دریا، درخت، ذات اور زمین میں دوسری چیزوں کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ بے شک تیرے گناہ قابل بخشش ہیں، اللہ کی عرش و کرسی کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ اس نوجوان نے کہا میرے گناہ اس سے بھی بڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نوجوان افسوس ہے تیرے گناہ بڑے ہیں یا تیرے اوپر تیرا خدا بڑا ہے۔ یہ سن کر وہ نوجوان سجدے میں گر گیا اور کہنے لگا اللہ کی ذات بڑی ہے، میرا خدا عظیم سے عظیم تر ہے۔ اس کے بعد وہ نوجوان خاموش ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نوجوان کیا تو اپنے گناہوں میں سے مجھے ایک گناہ کے بارے میں بتا سکتا ہے؟ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 7 سالوں سے قبروں کو کھول کر مردوں کو باہر نکالتا تھا اور ان کا کفن چوری کر لیتا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ انصار سے ایک لڑکی کا انتقال ہوا، میں نے اس کا کفن نکال لیا اور اس کو برہنہ ہی چھوڑ دیا۔ شیطان نے مجھے ورگلایا، اس کی خوبصورتی نے مجھے پھنسا لیا، میں واپس لوٹا، جو کام نہیں کرنا چاہیے تھا وہ کر بیٹھا۔ اس لڑکی نے قبر سے آواز دی اے نوجوان روز قیامت کی طرف سے تجھ پر وائے ہو، جس دن تو اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو نے مجھے مردوں کے درمیان برہنہ کر دیا ہے، مجھے قبر سے نکالا، میرا کفن لے چلا اور مجھے جنابت کی حالت میں چھوڑ دیا ہے، میں روز قیامت اسی حالت میں اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گی، اللہ تجھے آتش جہنم میں پھینکے گا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے اسے پکارا اے فاسق یہاں سے دور چلا جا، تو آتش جہنم سے کتنا نزدیک ہے۔ وہ شخص مسجد سے باہر نکلا اور شہر سے باہر پکارتا جا رہا تھا یا اللہ میں بھولا ہوا ہوں، تیرا بندہ ہوں، تو میرے گناہوں کو بھی جانتا ہے۔ تیرے پیغمبر کے پاس گیا مگر اس نے بھی مجھے اپنے سے دور کر دیا ہے، اے خدا تجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ مجھے ناامید نہ کر۔ وہ 40 دن تک گریہ زاری کرتا رہا یا اللہ میری دعا قبول فرما، میرے گناہ بخش دے، اگر تو میرے گناہ نہیں بخشے گا مجھ پر عذاب کرنے کا ارادہ ہو مجھ پر آگ بھیج دے جس کی وجہ سے میں جل جاؤں، بہرحال روز قیامت کی ذلت و رسوائی سے نجات دے۔ پھر اللہ نے اس کے لیے قرآن میں یہ آیات نازل فرمائی اور وہ یہ لوگ ہیں جب کوئی نمایاں گناہ کرتے ہیں اور اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں تو خدا کو یاد کر کے اپنے گناہوں پر استغفار کرتے ہیں، اور خدا کے علاوہ کون گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ ان آیات کا مفہوم کچھ یوں ہے اللہ ان کو معاف کر دے گا اور ان کو جنت عطا کرے گا، اور جنت وہ ہے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور یہ لوگ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ دوستو دنیا میں ہر انسان گناہوں کی غلاظت سے بھرا پڑا ہے، ہمیں اللہ سے معافی اس طرح مانگنی ہے کہ دوبارہ ان گناہوں کی طرف پلٹ کر بھی نہیں جانا۔ اللہ نے انسان کی قسمیں کھائیں